اللہ علیہ وسلم کے آنے سے رسول بننے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، دور جاہلیت، جہالت کا زمانہ۔ جہالت کا زمانہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ دین کا سیدھا راستہ بھول چکے تھے، کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں تھی، فحاشی بیانی اتنی عام تھی کہ جگہ جگہ عورتوں نے ڈیرے بنا رکھے تھے اور اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگا رکھا تھا۔ وہ جھنڈا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ کسی فاحشہ عورت کا گھر ہے، تو لوگ جاتے تھے اور وہاں جا کر برائی کرتے، اور ایک عورت کئی آدمیوں سے برائی میں مبتلا ہوتی تھی۔ اللہ 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 اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، صدق الله العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحیم، اللہ کے نام میں سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، نہ تھے کافروں میں سے، کافر لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں، اور والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین جدا ہونے والے اپنی برائیوں سے، اپنی بدیوں سے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس کھلی دلیل، کھلی نشانی، رسول من اللہ، اللہ کے رسول ہیں، کھلی نشانی اللہ کے رسول ہیں، یتلو صحفا مطہرہ، جو ان کے سامنے پاکیزہ تورات کی تلاوت کرتے ہیں، فیہا کتب قیمہ،
جو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانی آ گئی۔ کھلی نشانی آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، اور ان کو حکم کسی بات کا دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرے، اس کے لیے دین کو خالص کر کے یکسو ہو کر ویقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، ویؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وذالک دین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جو لوگ کافر ہیں، فی نار جہنم، دوزخ کی آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ بدترین ہیں مخلوق میں سے، یعنی خلائق میں سے سب سے بدتر خلائق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین ہیں مخلوق میں سے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنتیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، واللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ سے راضی ہو گیا۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ بدلہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے، جو اپنے رب سے ڈرتا۔ یہ سورۃ البینہ ہے۔ بینہ کے معنی ہوتے ہیں کھلی نشانی، کھلی دلیل۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کھلی نشانی بتلایا۔ بینہ کا لفظ اس سورت میں آیا ہے، 2 دفعہ آیا ہے، اس وجہ سے سورت کا نام اللہ نے سورۃ البینہ رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سورت میں فرما رہے ہیں ایک مشکل بیماری اور اس کا علاج۔ پیچیدہ بیماری کیا ہے؟ بعض دفعہ انسان بیمار ہوتا ہے اور اس کی بیماری اس کو پتہ بھی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ بیماری اتنی پیچیدہ ہوتی ہے کہ عام ڈاکٹر اس بیماری کو پکڑ بھی نہیں سکتا، اس کے لیے ماہر معالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانوں کے اندر روحانی طور پر ایسی بیماریاں ہو گئی تھیں کہ ان بیماریوں کا حل، ان بیماریوں کا علاج کوئی چھوٹا روحانی معالج نہیں کر سکتا، بلکہ اس بیماری کے علاج کے لیے بھی بڑے معالج کی ضرورت تھی، بڑا علاج کرنے والا اور بہترین دوا کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، رسول بننے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، دور جاہلیت، جہالت کا زمانہ۔ اور جہالت کا زمانہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ
کا سیدھا راستہ بھول چکے تھے اور سیدھا راستہ ان سے گم ہو گیا. کسی کو صحیح دین کا پتہ نہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے. تو طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے وہ لوگ. ظلم و ستم کے اندر تھا، حرام خوری بھی تھی، حرام کاری بھی تھی، شرک بھی تھا. اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے جن کو یہودی اور عیسائی کہتے تھے وہ بھی جہالت میں مبتلا تھے. یہودیوں نے بھی غلط راستہ اختیار کیا ہوا تھا، عیسائیوں نے بھی غلط راستہ اختیار کیا ہوا تھا. اللہ تک پہنچنے کا جو صحیح راستہ تھا اس پہ نہ یہودی چل رہے تھے، نہ عیسائی چل رہے تھے، نہ مشرک لوگ چل رہے تھے. کوئی بھی سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا. ہر ایک گناہوں میں مبتلا تھا، برائیوں میں مبتلا تھا. قتل و غارت اتنی عام تھی کہ کوئی بستی قتل سے محفوظ نہیں تھی، چاہے وہ چھوٹا قبیلہ ہو چاہے بڑا قبیلہ ہو. کوئی قافلہ امن کے ساتھ سکون کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. ہر ایک کو ڈر رہتا تھا کہیں بھی ڈاکو حملہ ہو جائے. کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں تھی. فحاشی بیانی اتنی عام تھی کہ جگہ جگہ عورتوں نے ڈیرے بنا رکھے تھے اور اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگا رکھا تھا. وہ جھنڈا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ کسی فاحشہ عورت کا گھر ہے. تو لوگ جاتے تھے اور وہاں جا کر برائی کرتے. اور ایک عورت کئی آدمیوں سے برائی میں مبتلا ہوتی تھی اور پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی ان آدمیوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرتی تھی کہ یہ آپ کا ہے، یہ بچہ آپ کا ہے، اور وہ اس کو اپنا بچہ بنا لیتا تھا. یعنی کوئی نکاح کا سسٹم نہیں تھا، بدکاری کا عام نظام. شراب نوشی اتنی عام تھی جیسے ہم پانی پیتے ہیں اس طرح شراب پی جاتی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حرام ہونے کا حکم سنایا تو شراب مدینہ کی گلیوں میں اس طرح بہتی جا رہی تھی اور اس طرح بہہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے. تو لوگ صحیح راستے سے وہ بھول چکے تھے، صحیح راستہ ان سے گم ہو چکا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ کافر لوگ اہل کتاب کے ہوں یا مشرک لوگ تھے، جو بھی تھے، اہل کتاب میں سے جو کافر تھے اور مشرکوں میں سے جو کافر تھے وہ اپنی برائیوں سے، اپنی بدیوں سے باز آنے والے نہیں تھے. یہاں تک کہ ان کے پاس کلی نشانی آ گئی. یعنی اتنی سخت برائیوں میں مبتلا تھے لوگ، جب ان لوگوں کو اس برائی سے ہٹانا کسی عام نیک آدمی کا کام نہیں تھا کہ کوئی نیک آدمی، کوئی صاف دل والا آدمی ان کو کہتا اور اس راستے سے ہٹ جاتے. اب انسانوں کا اس برائی کے راستے سے ہٹنا اتنا آسان نہیں تھا. اب اس راستے سے ہٹانے کے لیے بھی کسی چھوٹے نبی کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس نبی کی ضرورت تھی جو سارے نبیوں کا سردار تھا. نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے روحانی معالج، ان کے علاج کی برکت دیکھیں کہ 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی کہ عرب کے علاقوں میں جہاں جہاں تک نبی کی تعلیم پہنچ گئی وہاں سے ظلم و ستم ختم ہو گیا، وہاں سے زناکاری ختم ہو گئی، وہاں سے چوری ڈکیتیاں ختم ہو گئی، وہاں لوگ اللہ والے بن گئے، وہاں لوگ اخلاص والے بن گئے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، تعلیم کی روشنی پہنچی وہاں تک سارا ظلم و ستم کا بازار چلتا ہوا۔ اس سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے اس وجہ سے کہ اگر بیٹی کو ہم پالیں گے، پوسیں گے، بڑا کریں گے، اس کی عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ باہر جائے گی بھوکی بیٹی بیٹھ جائے گی، کون اس کی عزت کی حفاظت کرے؟ تو ہم کہیں بدنام نہ ہو جائے، ہماری کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، اس لیے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر زمین زندہ تاکہ بدنامی کا پھیلاؤ نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد بیٹیوں کی کتنی عزت بن گئی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جس کی بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی پرورش کرے اور ان کی شادی کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ جنت میں وہ میرے اتنے قریب ہوں گا جیسے دو انگلیاں۔ بیٹی کی پرورش پر انعام سمایا اللہ کے نبی نے کہ وہ میرے سے قریب رہے گا، کیونکہ حضور کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی، 4 بیٹیاں، بیٹوں کی تو مشکل میں ہی وفات ہو گئی تھی، بیٹیاں زندہ تھیں، بیٹیاں بڑی ہوئی، ان کی شادیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ زمانہ جاہلیت کا جس کو ہم دور جاہلیت، آج کی جہالت سے وہ اس دور کی جہالت کہیں زیادہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ باہر ملکوں میں جو فحاشی بیانی ہے یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس زمانے میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ لوگ بیت اللہ کا نندا طواف کیا کرتے تھے، عورتیں بھی مرد بھی، تو اندازہ لگانے کی کتنی گہرائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرک لوگ اپنی برائیوں میں اس حد تک ڈٹے ہوئے تھے کہ وہ اپنی برائیوں سے باز آنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جاتی۔ وہ کھلی نشانی کیا تھی؟ رسول ملا ہوا، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے علاج کس سے کیا؟ وہ ان کے سامنے پاکیزہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی تعلیم سے ان کا علاج ہو۔ یہ قرآن روحانی بیماریوں کی شفا ہے، شفا للناس۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس قرآن میں دلوں کی بیماری کی شفا ہے۔ دلوں میں روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، بغض، کینہ، حسد، تکبر، نفسانی خواہشات کا غلبہ، یہ سب دلوں کے اندر کی بیماریاں ہیں۔ ان کا علاج کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی تعلیم دی، یتلو صحفا مطہرہ، پاکیزہ اوراق کی تلاوت کرتا ہے یہ رسول اللہ کا۔ فیہا قرآن طیبہ، پاکیزہ اوراق میں کیا ہے؟ ان میں مضامین ہیں مضبوط مستحکم مضامین، یعنی ان میں وہ باتیں ہیں جو مضبوط ہے، جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ آسمانی کتابوں میں جو باتیں تھیں وہ باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، سب میں جو تعلیم مشترک تھی وہ کیا تھی؟ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہیں کرو، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزے رکھنے ہیں۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو پچھلی کتابوں سے چلی آ رہی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ کے نبی
نے یہی تعلیم بتائی کہ توحید کے راستے کو اختیار کرو، شرک اختیار نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ عبادت کا حکم پہلی کتابوں میں بھی تھا، آسمانی کتابوں میں، وہی حکم اس کتاب میں بھی۔ عبادات پہلی کتابوں میں جس طرح کہ روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، تو اسلام میں بھی روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی یہ بات تھی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ناانصافی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا۔ قرآن میں بھی یہ بات ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تو جو پچھلی کتابوں کی باتیں ہیں وہی باتیں اس کتاب میں بھی ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ آسمانی کتابیں جو ہیں یہ ہماری روحانی غذا ہے، روحانی غذا ہے، اور غذا ایک ہی ہوتی ہے، غذا ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا جسم ہے، پہلے زمانے میں لوگ گندم کھاتے تھے، چاول کھاتے تھے، آٹا کھاتے تھے، اناج کھاتے تھے، سبزیاں کھاتے تھے، گوشت کھاتے تھے، یہی غذا ہے، پہلے بھی تھی، اب بھی لوگ یہی کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، آٹا کھاتے ہیں۔ تو جو غذائیں پہلے سے چل رہی ہیں وہی غذائیں اب بھی چل رہی ہیں، غذاؤں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہاں، غذا کے طریقے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کہ پہلے غذا لوگ کس طریقے سے پکاتے تھے، اب کیسے پکاتے ہیں۔ پہلے گوشت میں کیا کیا ڈالا جاتا تھا، اب کچھ زیادہ ڈالتے ہوں گے۔ پہلے چاول سادہ بناتے ہوں گے، اب چاول زیادہ، اجزا زیادہ کر دیے۔ تو اسی طرح روحانی غذا بھی وہی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، توحید، عبادات اور فرائض اور معاملات، لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ حسن اخلاق، یہ روحانی غذائیں ہیں، یہ تو پہلی کتابوں سے چلی آ رہی ہیں، پہلی کتابوں میں بھی یہ تعلیمات ہیں۔ ہاں، اس قرآن میں ان غذاؤں کے اندر طریقے میں، کیفیات میں اور تعداد میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، کہ پہلے روزے رکھنے کا طریقہ اور تھا، اب روزے رکھنے کا طریقہ اور ہے۔ پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ اور تھا، اب ہماری شریعت میں نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے۔ جیسے یہودیوں کی نماز ہوتی تھی اس میں رکوع نہیں تھا، ہماری نماز اس میں رکوع ہوتا ہے۔ پہلے چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے لوگ، خاموش رہتے تھے، اب کوئی چپ کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو عبادات تو وہی ہیں جو پہلے سے چل رہی ہیں، ہاں عبادات کے طریقے میں تبدیلی ہوئی۔ زکوٰۃ پہلے کتنی فرض تھی، اب کتنی فرض ہے؟ زکوٰۃ تو پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، لیکن مقدار میں کمی بیشی ہوئی۔ روزہ پہلے کتنے وقت کا ہوتا تھا، ہماری شریعت میں روزہ تھوڑے وقت چینج ہے اس کا، لیکن روزہ تو پہلے سے تھا۔ تو ہماری جو عبادات ہیں یہ نئی نہیں ہے۔ پہلے کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، عیسائی اور یہودی، جب وہ قرآن کی تعلیم سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سمجھتے تھے کہ یہ تو وہی باتیں بتا رہا ہے جو ہماری کتابوں میں، یہ بھی نماز کی بات بتا رہا ہے، روزے کی باتیں بتا رہا ہے، زکوٰۃ کی باتیں بتا رہا ہے، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی باتیں بتا رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جوا نہ کرو، خنزیر نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، یہ باتیں تو ہماری کتابوں میں کی ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا جن کو اپنی ہی کتابوں کی باتیں نظر آ رہی تھی، کہ اگر یہ رسول کوئی نئی بات لے کر آتا تو ہم انکار کرتے تھے کہ آسمانی کتابیں تو ہمارے پاس ہیں اور اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی باتوں میں اور ہماری آسمانی کتاب کی باتوں میں کوئی فرق ہمیں زیادہ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی حکم القیمہ، اس میں جو مضامین ہیں وہ مستحکم ہیں، مضبوط ہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ